پرویز مشرف دوستو جنرل پرویز مشرف پاکستان کے 10ویں پریزیڈنٹ تھے۔ یہ 11 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہوئے، لیکن قیام پاکستان کے بعد ان کی فیملی کراچی میں شفٹ ہو گئی۔ جب پرویز مشرف بڑے ہوئے تو ایس ایس جی فورس کے کمانڈو بن گئے اور اکتوبر 1998 میں وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں پاک فوج کا چیف مقرر کر دیا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے چل کر نواز شریف کو یہ فیصلہ کتنا مہنگا پڑنے والا تھا۔ 1999 میں جب کارگل کے تنازعات شروع ہوئے تو پرویز مشرف نے نواز شریف کے خلاف فوجی بغاوت شروع کر دی۔ انہوں نے پوری قوم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اکتوبر 1999 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ جیسے ہی نواز شریف اقتدار سے ہٹے، انہیں فوراً پاکستان کا چیف ایگزیکٹو بنا دیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد یہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے۔ اس کے بعد سے پرویز مشرف کی ڈکٹیٹرشپ شروع ہو گئی۔ پرویز مشرف کی حکومت کے دوران کئی اہم موڑ آئے، جن میں 9/11 کا بھی موقع شامل تھا اور انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ حالانکہ سب جانتے تھے کہ پرویز مشرف کا یہ فیصلہ سراسر غلط ہے، لیکن پھر بھی کوئی انہیں روکنے کی جرت نہیں کر سکا۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف کے اقتدار میں لال مسجد کا انسیڈنٹ اور سینکڑوں لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبریں سامنے آئیں۔ بیسیکلی جو کوئی مشرف کے خلاف بولتا تھا وہ اس دنیا سے ہی غائب کر دیا جاتا تھا۔ ان میں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ فوج کے بڑے افسر بھی شامل تھے۔ ایون اگر فوج کے میجر اور جنرل بھی مشرف کے کسی ڈیسیجن کے خلاف بولنے کی جرت کرتے تھے تو انہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ امریکہ کے ساتھ ملنے کے بعد 2007 میں مشرف نے اپنی طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہوئے ہنگامی صورت میں چیف جسٹس افتخار چودھری سمیت کئی ججوں کو معطل کر دیا۔ یہاں تک کہ لال مسجد آپریشن، جس کے نتیجے میں تحریک طالبان کا قیام عمل میں آیا تھا، وہ بھی پرویز مشرف کے کہنے پر ہی شروع کیا گیا۔ اس آپریشن کو پاکستان میں خودکش دھماکوں اور دہشت گردی میں اضافے کی ایک بڑی وجہ مانا جاتا ہے۔ بہرحال اس مشن کے بعد پرویز مشرف کی ریپوٹیشن عوام کی نظروں میں اتنی گر گئی کہ وہ سیاسی طور پر شدید کمزور ہو گئے تھے۔ آخرکار 2008 میں انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا، لیکن کچھ عرصے بعد جب اچانک بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا تو قاتلوں میں ان کا بھی نام آیا۔ یہ پکڑے جانے کے ڈر سے دبئی چلے گئے اور وہاں جلا وطنی کی زندگی گزارنے لگے۔ اسی دوران پرویز مشرف ایک بہت ہی ریئر ڈیزیز کا شکار ہو گئے، جس کے چلتے ان کے جسم کے بہت سے اوزار نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ بیڈ اور ویل چیئر تک محدود ہو گئے۔ لیکن اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ جب انہوں نے علاج کے لیے امریکہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ امریکہ، جس کے آگے انہوں نے ہمیشہ گھنٹا بجایا، انہوں نے اسے ویزا ہی نہیں دیا۔ امریکہ نے ایک لیبر کوالٹی بندے کی طرح ان کا ویزا ریجیکٹ کر دیا۔ ایون انہوں نے اپنی علالت کے دور میں ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ان دا لائن آف فائر تھا۔ اس میں انہوں نے اپنی زندگی، فوجی کریئر، کارگل جنگ اور 9/11 کے بعد ہونے والی دہشت گردی کے خلاف تفصیل سے بیان کیا اور خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن اب اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کئی سالوں تک یہ گمنامی کی زندگی گزارتے رہے اور بالآخر 5 فروری 2023 کو دبئی کے ایک ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ طاقت کے نشے میں انسان بہت کچھ کر تو جاتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ ایک نہ ایک دن تو اسے بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق سابق میجر جنرل ضیاء الحق پاکستان کی ایک ایسی پولیٹیکل پرسنالٹی تھے جنہیں عوام آج بھی ڈکٹیٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کی پیدائش 12 اگست 1924 کو جلندھر کے اندر ہوئی تھی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو انہوں نے اس میں بطور سپاہی حصہ لیا اور قیام پاکستان کے بعد ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں پاکستانی فوج کا چیف آف آرمی سٹاف مقرر کر دیا، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سیاہ موڑ ثابت ہوگا۔ جیسے ہی ضیاء الحق آرمی چیف بنے، انہوں نے ایک بہت ہی بڑی گیم کھیلی اور جس نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچایا، اسی کے خلاف انہوں نے چال چل دی اور ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے پڑ گئے۔ جولائی 1977 کو انہوں نے آپریشن فیئر پلے شروع کیا، جس کا مقصد 1977 کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلی کا سامنا کرنا تھا، لیکن اصل میں ان کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ 5 جولائی کی صبح ان کی فوج نے تمام سرکاری عمارتوں، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن کا کنٹرول سنبھال لیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو نواب احمد خان قصوری کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس کی چال اتنی گہری تھی کہ سپریم کورٹ تک نے ان کی بغاوت کو جائز قرار دے دیا اور ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چلا دیا۔ اس آپریشن کے بعد میجر ضیاء الحق کو
चीफ मार्शल लॉ एग्जेक्टिव बना दिया गया और डिक्टेटरशिप का एक तवील तरीन मार्शल लॉ नाफज कर दिया गया। इसकी मुद्दत 11 साल थी और ये एक ऐसा दौर था जिसमें आइन मुअत्तल करके तमाम तर ताकतें ज़ियाउल हक के हाथ में समेट कर रख दी गई थीं। उनके दौर में सियासी मुखालफतों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की गईं, सहाफ़ियों को सरेआम कूड़े लगाए गए और इसी दौरान ड्रग्स कल्चर भी बहुत ज़्यादा फैल गया। यहाँ तक कि 1984 में जब सदारती इलेक्शन का वक्त आया तो इन्होंने इलेक्शन की बजाय एक रेफरेंडम बनाया जिसमें आवाम से ये नहीं पूछा गया कि वो ज़ियाउल हक को सदर बनाना चाहते हैं या नहीं, बल्कि ये सवाल किया गया कि क्या वो ज़ियाउल हक की इस्लामी पॉलिसीज़ की हिमायत करते हैं। अब क्योंकि इन्होंने मुल्क में ज़कात और अशर का और शरी अदालतें कायम करवाई थीं, तो वो जानते थे कि अवाम का जवाब हाँ ही होगा। सो इनका मानना ये था कि अवाम की हाँ का मतलब ये है कि वो अगले 5 साल के लिए इन्हें सदर मुंतखब कर रही है। इनकी चाल कामयाब रही और इस तरह ये सदर बन गए। सदर बनने के बाद इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिलवाई थी, क्योंकि वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा थे। लिहाजा आलमी रहनुमाओं की अपील के बावजूद ज़ियाउल हक ने रहम की अपील मुस्तरद कर दी और 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो को फांसी दे दी गई। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ज़ियाउल हक के इक़्तिदार का खात्मा भी इतना ही पुरस्कार था जितना कि इनका अरूज था। 17 अगस्त 1988 को ये अपने जेट में बैठकर बहावलपुर टैंक्स की नुमाइश देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन वापसी पर जैसे ही वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए तो टेक ऑफ होने के कुछ ही मिनट्स बाद त्यारा हवा में कलाबाजियां खाता हुआ जमीन पर जा गिरा और तबाह हो गया, जिसके नतीजे में ज़ियाउल हक की मौत हो गई। कुछ लोग इसे मर्डर कहते हैं, कुछ लोग ज़ियाउल हक का इबरतनाक अंजाम, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानी सियासत पर इतने गहरे नवकूश छोड़े कि वो आज तक नहीं मिट सके। फील्ड मार्शल अयूब खान। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में अयूब खान एक ऐसी शख्सियत है जिनके दौर को जहां तरक्की का आगाज कहा जाता है, वहीं इसे डिक्टेटरशिप की पैदाइश भी माना जाता है। फील्ड मार्शल अयूब खान 14 मई 1907 को हरीपुर के गांव रिहाना में पैदा हुए। 1951 में वो पाकिस्तान के सबसे पहले आर्मी प्रेसिडेंट बन गए। सदर बनने के बाद इन्होंने सबसे पहले इस्लामाबाद को पाकिस्तान का नया दारुल हुकूमत बना दिया। इसके बाद इन्होंने और बहुत से बेनिफिशियल प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें मंगला और तरबेला डैम की तामीर और इंडस्ट्रीज को फरोग देने जैसी खिदमात शामिल थीं। लेकिन फिर वो दौर आया जिसमें इन्होंने इक़्तिदार को हाथ में लेकर डिक्टेटरशिप शुरू कर दी। अक्टूबर 1958 में अयूब खान ने पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा दिया और पूरे मुल्क का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पाकिस्तान में अयूब खान की डिक्टेटरशिप की जड़ें यहीं से महफूज हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 1962 में इन्होंने एक नया आइन मुतारफ करवाया जिसके मुताबिक रही सही पावर भी इनके हाथ में आ गई। इन्होंने सियासी जमातों पर बाकायदा पाबंदी लगा दी और बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से एक निज़ाम शुरू किया जिसमें अवाम के वोटिंग सिस्टम को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया, ताकि लोगों के पास इनके अलावा किसी को चुनने का ऑप्शन ही ना रहे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। 1965 के सदारती इंतखाबात में इन्होंने मादरे मिलत फातिमा जिन्ना को भी धांधली के इल्जाम में घसीटा और इन्हें सियासत से बेदखल होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन फिर 1968 में अवाम ने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की। स्टूडेंट से लेकर सियासी कारकुन तक हर बंदा सड़कों पर निकल आया और अयूब खान के खिलाफ एहतजाज करने लगा। आखिरकार 25 मार्च 1969 को इन्होंने मजबूरन इक़्तिदार यहिया खान के हवाले करके सियासत से किनारा इख्तियार कर लिया और अपने घर के अंदर ही रहने लगे। 66 बरस की उम्र में इन्हें दिल का दौरा पड़ा और उसी दौरान ये पैरालाइज हो गए। 19 अप्रैल 1974 को जब इनके डॉक्टर इनका रूटीन चेकअप करने गए तो ये अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पड़े हुए थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब अयूब खान की डेथ हुई तो रेडियो पर सिर्फ एक खबर नशर हुई कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर इंतकाल कर गए हैं। इवन मीडिया वालों ने इनका नाम भी लेने की जहमत गवारा नहीं की। इससे साबित होता है कि इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना रहे, मरते वक्त या मरने के बाद कोई इसका साथ नहीं देता। जनरल यहिया खान। दोस्तों, पाकिस्तान की हिस्ट्री में जनरल मोहम्मद यहिया खान नाम एक ऐसे दौर में जुड़ा है जो पाकिस्तान के लिए निहायत दर्दनाक है। ये 4 फरवरी 1917 को चकवाल में पैदा हुए थे। जिस वक्त वर्ल्ड वार 2 चल रही थी उस वक्त यहिया खान एक फौजी थे, लेकिन 1966 में ये फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद पाक फौज के कमांडर इन चीफ मुकर्रर किए गए। ये ओहदा आने के बाद जैसे ही इनके हाथ में पावर आई, इन्होंने मुल्क में दूसरा मार्शल लॉ नाफज कर दिया
اور خود کو ملک کا صدر قرار دے دیا۔ انہوں نے ڈکٹیٹر بننے کے لیے خود کو تو فائدہ پہنچا لیا لیکن ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا۔ اگر دیکھا جائے تو یحییٰ خان کی ڈکٹیٹرشپ کے دو پہلو تھے۔ ایک طرف انہوں نے 1970 میں پاکستان کے پہلے ون مین ون ووٹ کی بنا پر الیکشن کروائے جو کہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی تھی، لیکن جب الیکشن کے نتائج یحییٰ خان کے خلاف آئے تو انہوں نے اسے تسلیم کرنے کی بجائے اپنی فوجی طاقت کا استعمال کیا تاکہ وہ ظاہر کروا سکیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے آپریشن سرچ لائٹ کے نام سے ایک مشن شروع کروایا جس کے نتائج ان کے حق میں جانے تھے، لیکن اس آپریشن کی وجہ سے ملک میں بہت زیادہ خانہ خرابی ہوئی۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو کہ اب تک بنگلہ دیش تھا، اس میں سیاسی نمائندگی پر اختلاف پیدا ہوئے۔ بھارت نے کھلم کھلا بنگلہ دیشوں کی حمایت کی جس کے نتیجے میں 1971 کی جنگ لگ گئی اور اس جنگ میں پاکستان اور بنگلہ دیش دو الگ الگ ملک بن گئے۔ اسے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی سہانہ مانا جاتا ہے۔ اس سہانے کے بعد عوام کی یحییٰ خان کے خلاف بغاوت اتنی بڑھ گئی کہ انہیں مجبوراً اقتدار چھوڑنا پڑا۔ 20 دسمبر 1971 کو جیسے ہی یہ صدارت سے ہٹے، انہیں ان کے گھر میں ہی نظر بند کر دیا گیا اور ان پر سخت فوجی پہرے لگ گئے۔ خیر آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو گئے لیکن یحییٰ خان اس دوران کافی بیمار رہنے لگے۔ انہیں ڈائبٹیز اور دل کی بیماری لگ گئی اور اس کے باعث 10 اگست 1980 کو یہ اپنے گھر میں ہی انتقال کر گئے۔ ایون یحییٰ خان ہماری سیاست کا وہ سیاہ باب بن کر رہ گئے جنہیں صرف ناکامیوں کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے۔